السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت جو عقیدہ پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ چاہے ہم کو نظر آ رہا ہو یا ہماری نظروں سے اوجھل اور غائب ہو، سب چیزیں، ساری موجودات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے، تنہا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن شریف میں اس مضمون کی مختلف آیتیں ہیں۔ سورہ انعام کی آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ ترجمہ: یہ اللہ ہے جو تم کو پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو۔ سورہ رعد کی آیت ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ کہہ دو صرف اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور تنہا وہی ہے جس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ سورہ غافر کی آیت ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو۔ یہ اللہ ہے جو تم کو پالنے والا ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس مضمون کی اور بھی آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں جس میں صاف صاف یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ مضمون بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے جو ان چیزوں کا وجود کرنے والا ہو، ان چیزوں کے وجود میں اللہ کا ساتھ دینے والا ہو، معاون اور مددگار ہو۔ دنیا کی جتنی صنعتیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، سب مل کر ایک مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتی ہیں۔ ٹیکنالوجی اگرچہ بہت آگے بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود ایک مچھر کا پر بنانے سے بھی عاجز ہیں۔ جب ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہر چیز مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہم رجوع کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم دینے والا نہ سمجھیں، کسی اور سے نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔